إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کا جب ہم تعارف لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اولیاء کا بیان سنتے ہیں تو ایک چیز واضح الفاظ میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے پہلے ہے. وہ پہلے رحمت کا معاملہ کرتا ہے، غضب اور ناراضگی کا معاملہ آخر میں آتا ہے. ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، ان ربک علیم حکیم، آپ کا پروردگار حکیم بھی ہے، آپ کا پروردگار حلیم بھی ہے. وہ گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا. یہاں آپ غلطی کریں اور وہاں آپ پر کوئی سزا مقرر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ نا انصافی پر مبنی کوئی قانون ہے رب تعالیٰ کا. اس کے پیچھے کتنی حکمتیں پنہا ہیں، یہ ہم چھوٹی عقل اور چھوٹی سمجھ میں رکھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اللہ کی جب رحمت اتنی وسیع ہے، اتنا فضل اس کا وسیع ہے، جو قرآن مجید میں بھی بار بار بیان ہوا ہے، الرحمن الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ کے اگر آپ نام جو قرآن مجید میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اجمالی طور پر وہ نام بہت زیادہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، محبت، شفقت، کرم، مہربانی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. وہ نام بہت تھوڑے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا غضب، ناراضگی، عذاب، پکڑ، شدت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن غضب ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو یہ بات بتائیے، میں غفور ہوں، بہت معاف کر دیتا ہوں، بہت ہی زیادہ بخشتا ہوں، میرا کرم و فضل اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی ان کو سمجھا دیں کہ میری پکڑ، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. وہ جب کسی پر آ جائے تو پھر بچنا، جان چھوٹنا ممکن نہیں ہوتا. ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب. میرے بندوں کے بعد ذرا قانون سمجھائیے کہ آپ کا پروردگار خوب معاف کرنے والا ہے. لوگ جتنی غلطیاں کریں، جتنا ظلم اور زیادتی کریں اپنی جانوں پر، جتنے گناہ کریں، رب بخش دیتا ہے. لیکن یہ بھی سمجھا دیں اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. یہ بات اچھی طرح لوگوں کے ذہن نشیں ہونی چاہیے. پہلے رحمت ہے، پہلے فضل ہے، اور بہت ہے، بہت ہے. لیکن
جب بندہ لائق فضل اور رائے کے رحمت نہ ہو تو پھر وہ فضل چھن جاتا ہے، پھر غضب آتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے، جو یہاں پر احوال پیدا ہو گئے ہیں، آپ حضرات میں سے اکثر کام کاج سے، کاروبار سے وابستہ ہیں، کوئی نوکری پیشہ ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے پریشان ہے ملک کی صورتحال کی وجہ سے۔ اور حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن بات اتنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی رحمت والا معاملہ 75 سال 74 سال ہم نے دیکھ لیا۔ یہ ملک، اس کے اندر کیا کیا خزانے موجود ہیں، کیونکہ دنیا جو آج کل چلتی ہے، ترقی کرتی ہے، وہ زمین کی پیداوار پہ ہے، اور زمین کی پیداوار صرف اناج نہیں ہے، زمین سے نکلنے والی دوسری دھاتیں اور دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ کوئی کمی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، پورے عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ابتداءً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ اپنا رحم و کرم کیا ہے، فضل کیا ہے۔ مسئلہ کیا بنتا ہے؟ مسئلہ بنتا ہے میرا اور آپ کا۔ ہمارے ملک کی اکثریت کا، مسلمانوں کا جو حال ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کی کارستانیاں ہیں، ان کی اگر کہانیاں بیان ہوں، آپ مجھ سے بہتر واقف ہیں۔ لوگ کس کس طریقے سے، کس کس انداز سے کیا کیا جرائم کرتے ہیں، کس کس طریقے سے کھلے عام اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پہلے تو ہم ایک رو رہے تھے شرک کو، جگہ جگہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ اللہ کے بجائے لوگ غیر اللہ سے اپنی مرادیں مان رہے ہیں۔ اب ایک اس سے بڑھ کر مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ ہے ڈائریکٹ اللہ کو چیلنج کرنے کا، ڈائریکٹ اللہ کو آنکھیں دکھانے کا، ڈائریکٹ اللہ کو بتانے کا کہ تو ہے ہی نہیں، جو ہے وہ ہم خود ہیں، ہم خود ہی پیدا ہوئے ہیں، ہم خود ہی چل رہے ہیں، ہم خود ہی پل رہے ہیں، ہم خود ہی زندہ ہیں، ہم خود ہی کھا رہے ہیں، اپنا نظام خود ہی چلا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی تعداد آپ کے ملک میں کوئی کم نہیں ہے۔ یہ جتنا آپ کا ترقی یافتہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو ایک جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ان کے نظر میں اللہ نام کی کوئی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، اور وہی اکثر و بیشتر آپ کے اور ہمارے معاملات کو چلانے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم رونا دھونا کرتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے نصاب میں تبدیلی ہو گئی، کبھی یہ قانون پاس ہو گیا، کبھی یہ بل پاس ہو گیا، کبھی یہ مسئلہ ہو گیا، کبھی یہ مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ ہے جڑ میں۔ اس جڑ میں جب مسئلہ تھا تو ابھی ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں، جہاں پر اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال پہنچ گئی ہے، اس وقت یقین جانے اللہ کا غضب پوری طرح سے چھا چکا ہے، پوری طرح سے پھیل چکا ہے، آثار پورے ہیں آگے۔ بچانے والا صرف اللہ ہے، نکالنے والا صرف اللہ ہے۔ اور ان موقعوں پر، اس کیفیت میں بھی مجھے دکھ اس چیز کا ہے، ابھی کورونا کے حالات تھے، اس کے بعد ملک کے بیشتر حصے میں سیلاب سے تباہی ہوئی، ابھی آپ کے شہری علاقوں کے اندر یہ معاشی تباہی ایک سر پر کھڑی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی کو بھی میں نے نہیں دیکھا سب جگہ پر عمومی احوال میں کہ کہیں بھی کسی کو اللہ یاد آیا ہو، کسی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہو۔ اس غلطی کے بعد بھی، اللہ کی اس پکڑ کے بعد بھی، چوری، لوٹ مار، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے غضب کو دعوت دینا، وہی مسجدوں کا ویران ہونا، وہی اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا اپنے عروج پر ہے۔ آپ میں جو لوگ واقفان ہیں، جو جانتے ہیں، جو صورتحال سے دیکھتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، ان سب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے غضب سے اس کیفیت میں، جو اس کیفیت میں ہے، نہ آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ IMF نکال سکتا ہے، نہ امریکہ نکال سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کی اور طاقت، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی سیاسی پارٹی، نہ کوئی اور لیڈر۔ یہ دنیا کی چیزوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، جو اگر ہم دنیا کے اوپر آس لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں سے آس لگا کر بیٹھے ہیں، دنیا کے اسباب پہ آس لگا کر بیٹھے، یہ تو اور تباہی ہے۔ سود پہ قرضے لے لے کر تو ملک آپ کے تباہی کے دہانے پر پہنچا، اللہ سے لڑ لڑ کے، اب اور مزید تباہ ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم بچ جائیں گے۔ اس موقع پر چونکہ زیادتی اجتماعی ہے، گناہ اجتماعی ہے، اللہ کے سامنے ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے اجتماعی طور پر،
تو اس موقع پر بنیادی طور پر 4 کام کوشش کریں، ضرور کریں، 4 کام ضرور کریں تاکہ اللہ کے غضب سے یہاں بھی بچ سکیں، وہاں بھی بچ سکیں، کیونکہ اللہ کا غضب یہاں بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی اور میری پکڑ آخرت میں ہوگی، دنیا تو بس بہترین انداز میں گزر گئی، پکڑ یہاں بھی آتی ہے، اور چھوٹوں کی بھی آتی ہے، بڑوں کی بھی آتی ہے، امیروں کی بھی آتی ہے، غریبوں کی بھی آتی ہے نا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قارون، فرعون، حامان، کئی قوموں کا اللہ تعالیٰ نے، قوم شعیب کا، قوم عاد کا، قوم لوط کا، قوموں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان سب کو اللہ نے جو پکڑا ہے، ان سب کی جو پکڑ آئی ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ نے کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کیا۔ سب کے لیے پہلے فراوانیاں ہوتی ہیں، سب کے لیے پہلے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے آسمان کے، فتحنا علیہم ابوابا من السماء، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کے برکات آسمان سے اترتی ہیں، آپ کے لیے زمین اناج اگاتی ہے، زمین کی پیداوار نکلتی ہے، لیکن اس کے بعد جب قومیں پھرتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے افامین اہل القری یاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون او امین اہل القری یاتیہم باسنا ضحا وهم یلعبون افامین مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ آپ کیا بالکل مطمئن ہو گئے، امن میں ہیں، بے فکر ہو گئے؟ آپ کے پاس رات کو بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے سوتے ہوئے، آپ کے پاس دن میں کھیل کود کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے، ناچتے پھرتے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کی ان عذابوں سے امن میں وہی لوگ آتے ہیں جو قوم خاسر ہوتی ہے، برباد، ہلاکت والی، یہی اللہ کے امن سے، عذاب سے امن میں، یعنی سمجھتے ہیں ہم پر نہیں آئے گا، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پر تھوڑی عذاب آئے گا۔ یہ عذاب تو عراق کے لیے تھا، وہ شام کے لیے تھا، وہ لیبیا کے لیے تھا، وہ فلسطین پر ہوتی ہے بمباری، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم پاکستان کے ہیں، ہم پر تھوڑی آئے گا۔ ہم تو انڈیا سے جنگ جیتنے والے ہیں، انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ہم تو غزوہ ہند میں شریک ہوں گے، ہم پر تھوڑی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر اس خیال میں، ان خوابوں کے اندر ہیں تو ان خوابوں سے باہر نکل آئیے، کیونکہ اس وقت آپ اور میں کسی اچھے احوال میں نہیں ہیں، اچھی صورتحال میں نہیں ہیں۔ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے، اللہ کا عذاب آخرت میں بھی انسان کے پاس آتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے، قومیں تباہ ہوتی ہیں جب اپنے عروج پر پہنچتی ہیں، جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے بعد غضب آتا ہے۔ اللہ کے غضب کے جب آثار نمایاں ہونے لگے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، عام طور پہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر عذاب ٹلتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا قوم ایسی تھی، قوم یونس، جن پر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی توبہ کی وجہ سے عذاب کو ٹال دیا، آثار نمایاں ہوئے اور وہ پلٹ آئے۔ یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ تم پر اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کے جب انہوں نے آثار دیکھے تو فوراً بارگاہ الہی میں گڑ گڑا پڑے، رو پڑے، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ بادل نظر آ رہے ہیں، اب دنیاوی اسباب سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دنیاوی اسباب مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ مسئلہ جو چیز حل کرے گی وہ 4 کاموں سے پہلی چیز یہی ہے، اللہ اگر ناراض ہو جائے تو آپ کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ کشادہ ہو، زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ میسر نہیں آتی، رزق نہیں ملتا، سکون گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، مجھے بتائیں زمین تنگ ہونے کا اور کیا ہوگا؟ آپ کو اکثر بجلی نہیں ہوتی، سردیوں میں گیس نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر میں رہ رہے ہیں، زندہ ہیں۔ جو زندگی کے بنیادی اسباب ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ آگ کا سلسلہ، یہ پانی کا سلسلہ، پچھلی اقوام بھی انہی چیزوں پر لڑا کرتی تھی جب کوئی ترقی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، پانی پر بھی لڑتے تھے، آگ پر بھی لڑتے تھے، ایک دوسرے کی آگ چرا کر لے جاتے تھے۔ آج بھی ہم اسی پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی کیفیت کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس سکون نہیں ہے، آپ کے اور میرے اوپر زمین تنگ ہے، کہاں جائیں گے؟ کہاں سے سہولیات لائیں گے؟ کس طریقے سے ایک شہر میں رہتے ہوئے چین اور سکون کی اور اطمینان کی زندگی جی سکتے ہیں دنیاوی اسباب کے لحاظ سے؟ اگر ان چیزوں میں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، ان تکلیفوں میں محسوس نہیں ہو رہا کہ اللہ ناراض ہے، تو اس کا مطلب اپنے ضمیر پر 4 تکبیرات پڑھ لیجئے جنازے کی، آپ کا ضمیر، میرا ضمیر ختم ہو چکا ہے۔
اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسئلہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ تکلیفیں ایسے نہیں آتی، یہ پریشانی ایسے نہیں آتی، یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو میں نے کیا ہوتا ہے، جو بویا ہوتا ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پہلا کام ہے اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ پلٹ کے آنا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. قریش مکہ کے لیے اللہ نے فرمایا تھا اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، قریش والوں کو، مشرکین کو، مکہ والوں کو عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ انفال کی آیت ہے، جب تک عذاب نہیں آئے گا. یہ ضمانت تو اٹھ گئی. دوسری ضمانت اللہ نے بیان فرمائی تھی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کریں گے. توبہ کرنے کا دروازہ ان کے پاس کھلا ہے. جب تک ان کے اندر سے لوگ پلٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، دروازہ کھلا رہے گا، عذاب نہیں آئے گا. یہ جو استغفار ہے یہ ذرا توبہ سے مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار 100 بار یہ جو الفاظ ملتے ہیں کہ میں دن میں اتنی بار استغفار کرتا ہوں، یہ گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی. گناہ 70 گناہ نہیں کیے کہ 70 بار آپ نے توبہ کی. یہ اللہ کی طرف اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرا محتاج ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے کہنے پر چلتا ہوں. علمی لا علمی میں جو خطائیں ہو جاتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا، اللہ بخش دے اور اپنی پناہ میں لے لے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ اپنی پناہ میں لے لے، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، تیری طرف پلٹنا چاہتا ہوں. جب زمین تنگ ہوتی ہے، جب عذاب آنے لگتا ہے، تب بھی یہ وظیفہ کام آتا ہے. آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحمت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. وہ 3 لوگ جن پر اللہ مہربان ہوا، وہ کون تھے؟ جن پر زمین بھی تنگ تھی، ان کے اپنے نفس بھی تنگ تھے. اللہ کی ناراضگی کا اس سے بڑا کیا عالم ہوگا؟ کوئی بات چیت نہیں کر رہا، کوئی کام کاج نہیں کر رہا. آخری 50 دن ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا، اور آخری 10 دن بیوی بچوں کے لیے بھی حکم آ گیا کہ ان کو بھی کہہ دو ان سے بات چیت نہ کریں. اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ بات کر رہا ہے، گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. آخر میں تو ان کو کہا مسجد بھی نہ ہو. اب مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا. وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے نا، جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں جینے کے، اس وقت انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. جس طرح آپ اور میں کسی کشتی پہ سوار ہوں اور وہ طوفان میں پھنس جائے، بڑی بڑی موجوں میں پھنس جائے، کون بچائے گا؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے بچنے کا. یہاں تو کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے، آپ کو پتہ ہے دروازے سے باہر نکل کے باہر بھاگ جاؤں گا. اس بلڈنگ میں مسئلہ ہے، اس عمارت میں مسئلہ ہے، باہر روڈ پہ تو نہیں ہے. روڈ پہ مسئلہ ہے تو گھر میں نہیں ہے، میں بھاگ کر گھر کے اندر آ جاؤں گا. باہر حالات خراب ہیں تو گھر کے اندر آ جاؤں گا. وہاں کہیں نہیں جا سکتا آدمی. کشتی میں سوار ہے اور موجوں نے گھیرا ہوا ہے، کہیں نہیں جا سکتا. اور اس وقت ہوتا ہے جو دعا اس وقت کی جاتی ہے اس کیفیت کے اندر جتنے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اس کو پتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ایک اللہ کے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. یہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی اس مصیبت سے نہیں نکالے گا. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. پھر اللہ ان پر مہربان بھی ہوا، ان کو توبہ کی توفیق بھی دی اور انہوں نے توبہ کی بھی. اللہ سے گناہوں کی، اپنی غلطی کی معافی مانگی. ایک غلطی ہوئی تھی ان سے، آپ اس ممبر سے باہر یہ واقعہ سنتے ہیں، ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وہ جو زمین تنگ تھی اب کشادہ ہو گئی. وہ جو اپنے نفس ان کے اوپر تنگ تھے ان کے لیے آسانی ہو گئی. لوگ بات بھی کر رہے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، تبادلہ بھی ہو رہا ہے، دنیا کے معاملات بھی چل نکلے، دین کے معاملات بھی چل نکلے، عبادتوں کے سلسلے بھی کھل گئے. لیکن یہ مسجدوں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے، گھروں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے، کوئی بات کرنے والا نظر نہیں آتا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے لڑنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. اس لیے پہلے نمبر پر اللہ کی طرف پلٹ کر آئیے، یقین کیجیے اللہ کے علاوہ کوئی اس مصیبت سے نہیں نکالے گا. دوسرے نمبر پر اپنی جو غلطیاں ہیں انسان ان کو چیک تو کرے، پتہ تو کرے میں اللہ سے کہاں کہاں لڑ رہا ہوں،
کہاں کہاں اللہ کی اجتماعی طور پر مخالفت کر رہا ہوں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ پوری قوم سرزد ہے، ملوث ہے، ہوش ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، جیسے چل رہا ہے چلتا رہے، بے حیائی جیسے ہے ویسے ہوتی رہے، مسئلہ ہی نہیں. اب تو محسوس بھی نہیں ہوتا. سچی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. کئی موقعوں پر بازار میں ادھر ادھر کہیں کوئی بےغیرتی نظر بھی آ جائے، کہتے ہیں یار ہوتی رہتی ہے، نارمل بات ہے. ہم اپنی منہ ادھر کر کے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش. باقی کہتا ہے جیسے چل رہا ہے انسان چلنے دے، جیسے جو ہو رہا ہے ہونے دے، ہم کچھ بدل نہیں سکتے، اب پلٹ نہیں سکتے. تو یہ جب کیفیت انسان کی بن جاتی ہے نا، یہ جب انسان اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں کو چیک کرے، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرے، اور اجتماعی جو گناہ ہم کر رہے ہیں، اجتماعی جو اللہ کی مخالفتیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر خصوصی طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر ہی بدلنے کی ضرورت ہے. ورنہ جو پکڑ آ رہی ہے وہ آئے گی. میں اپنی اصلاح کر بھی لوں، مجھے لوگ بیوقوف سمجھیں گے. میں دھوکہ نہ دوں، میں فراڈ نہ کروں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں بے حیائی نہ کروں، میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاروں، لوگ بیوقوف سمجھیں گے. پکڑ آئے گی، اس پکڑ میں بھی شامل ہوں گا. ٹھیک ہے نا. انہ لکم فینا الصالحون، اللہ کے نبی، کیا صالحون کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ہاں ہو جاؤ گے. نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاکت آئے گی. پھر کل قیامت کے دن اپنی نیت کے حساب سے اٹھائے جاؤ گے. پھر کل قیامت کے دن تو کم از کم انسان بچ جائے گا. دنیا میں نہ بچ سکا، آخرت کی تو فکر کر لے اپنے آپ، کیونکہ ولا عذاب الآخرت یشد وابقیٰ، آخرت کا عذاب باقی بھی رہنے والا اور دنیا کے عذاب کے مقابلے میں ناقابل برداشت ہے، انتہائی سخت ہے. تو پلٹ کر آئیے. دوسری چیز ہے اللہ کے غضب سے انسان کو نجات دلانے والی، جب عمومی غضب آتا ہے، انفرادی غضب آتا ہے، اور وہ ہے دعا، جس کو ہم ہلکا ترین کام سمجھتے ہیں، جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہے نا. ملم ید اللہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، ملم یسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، تو یغضب علیہ، اللہ اس پر غاضب ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب اس پر آتا ہے. یہ ہاتھ بار بار اللہ کے سامنے اٹھائیے، کیونکہ دشمنی عمومی طور پر سب نے مول لی ہے. میں نے ایک جو چیز کا تذکرہ کیا تھا شروع کے اندر، اللہ کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار، عمومی طور پر خدائی نظریے کا انکار کہ کوئی ہے ہی نہیں بڑا، یہ پھیل رہا ہے آپ کے اسی معاشرے میں پھیل رہا ہے. آپ کے اس شہر کے کئی اسکول اور کئی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو یہ تعلیم اپنے بچوں کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں، دے رہے ہیں. وہ بچہ کہاں دعا کرے گا؟ وہ بچہ کہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ تو بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والوں کا مذاق اڑائے گا. اس لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے. اللہ ناراض نہیں ہوتا جب تک انسان کے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، یہ ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتا رہتا ہے، ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، اللہ سے سوال کرتا رہتا ہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا ہے، ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں، دعا ہوتی رہتی ہے. اللہ اس بندے پر ناراض نہیں ہوتا. یہ میں اور آپ اس ناراضگی سے باہر آ جاتے ہیں، میں اور آپ اس ناراضگی سے بچ جاتے ہیں. تیسرا کام جو اس زمن میں نے اور آپ نے کرنا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، وہ ہے صدقہ. صدقہ اللہ کے غضب سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. یہ جو جامع ترمذی کی حدیث ہے اور اپنے شواہد کے اعتبار سے مقبول ہے، ان الصدقہ تطفئ غضب الرب. دیگر کئی اور احادیث میں بھی اس کے مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف واقعات کے اندر یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتے ہیں. صدقے سے اللہ کا جو غضب ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. جب انسان خود مشکلات میں ہوتا ہے اور دوسرے کی مشکل کو اپنی مشکل پر ترجیح دیتا ہے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی پر فوقیت دیتا ہے، اور پھر اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اس امید پر کہ اللہ اس کے مسئلوں کو بھی حل کر دے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کی حاجت، دوسروں کی پریشانی، دوسروں کی تنگی کو اپنی تنگی پر فوقیت دے دیتے ہیں، پھر اللہ ان کے مسئلوں کو حل کر دیتا ہے. تو یہ مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت، یہ ذرا سا انسان کے ہاتھ کا کھلنا، جتنی حیثیت ہو، جتنی توفیق ربانی ہو، اتنا انسان رب کی راہ میں دے دے، رب کی طرف سے آسانی کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، صدقہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہے. کیونکہ مال سے محبت سب کو ہے، اور جب وہ اللہ کی راہ میں اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی خود اس کو چاہیے،
اپنے آپ کو روک کر کسی اور کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ایمان ان چھوٹی چھوٹی دنیاوی مفادات کی بنسبت زیادہ مضبوط ہے۔ آخری کام جس پر کرنے کی ضرورت ہے، جس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان العبد لا يتكلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، بندہ کبھی کبھی کچھ جملے کہہ دیتا ہے، کوئی بات کہہ دیتا ہے، وہ بات ہوتی ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے کہ اس جملے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں یہاں کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے اپنی اس گفتگو سے میں کوئی پارلیمنٹ کو بدل نہیں سکتا، میں یہاں جمہوریت کو ختم نہیں کر سکتا، میں یہاں سود کو یہاں کھڑے کھڑے اس پونے گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے خطاب میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، لیکن میں یہاں پر کھڑے ہو کر جب اس قسم کے جملے ادا کرتا ہوں، اس قسم کی بات کرتا ہوں، آپ اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے اس کلمے کو بلند کرتے ہیں، جس کو یہ کلمے کا مفہوم بڑا شامل ہے، جس کے اندر خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر داخل ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق آپ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، نیکی کی تعلیم بھی دیتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے روکتے بھی ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں خیر باقی ہے، معاشرے میں اللہ کا دین باقی ہے، معاشرے میں صرف صالح نہیں ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، معاشرے میں مصلح ہیں جو نیکی کو پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، اور روکنے کے اپنے اپنے پورا ایک ضابطہ ہے، پورا ایک الگ مضمون ہے، پورا ایک تفصیلی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ کی رضوان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان جملہ کہتا ہے۔ کسی کو بھی آپ اپنے کام کاج سے نکلے، نماز کا وقت ہے، کسی کو نماز کی تعلیم دے دی، کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کو جھوٹ سے رکنے کی تعلیم دے دی، اللہ سے ڈر، جھوٹ نہ بول، کوئی حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کو حرام سے روکنے کی تعلیم دے دی، کوئی کسی اور جرم میں ملوث ہے، کوئی غیر اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی کسی بھی طرح کی بات کر رہا ہے، بات تو کرے انسان، اس کو دین تو پہنچائے، یہ اللہ راضی ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہو رہی ہے۔ لا یلقی لہا بالا، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب وہ جملہ کہتا ہے، وہ کلمہ کہتا ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ اس جملے کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے نزدیک، اس کلمے کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے نزدیک، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اس کو اتنی اہمیت دیے بغیر بول گیا، لیکن بول گیا۔ یہ ہمارے جو عربی گرامر ہے، اس گرامر میں معارف آتے ہیں چند۔ معارف کا مطلب یہ ہوتا ہے خاص، میرا نام ہے، میں خاص ہوں، میں خاص ہوں، آپ خاص ہیں۔ ایک ہوتا ہے نکرہ، ہر انسان، ہر جانور، ہر درخت۔ جب معارف کی بحث آئی، خاص کیا چیزیں خاص ہیں، اہل علم گفتگو کرتے آئے، جو گرامر کے ماہرین تھے۔ اس میں ایک نام شاید آپ نے کبھی سنا ہو، گرامر سے کبھی واقفی، تو سیب وے کا نام آتا ہے، امام النحو ان کو کہا جاتا ہے، نحو کے امام۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ معارف کے اندر کوئی معرفہ نہیں ہے اس جیسا کہ جو لفظ اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، اس جیسا کوئی معرفہ نہیں ہے، اس کو اعرف المعارف کہا ہے، سارے معرفہ کے اوپر ہے، سب کا باپ ہے۔ کیوں جی؟ یہ نام کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے، آپ میں سے بھی 6-8 کا نام ہو سکتا ہے، 20 کا ہے، دنیا کے اندر لاکھوں کا ہوگا عبداللہ نام، لیکن میرا نام میرے لیے خاص ہے، لیکن خاص نہیں ہے، رکھا جاتا ہے دوسروں کا، اس سے مراد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نام ایسا ہے، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر زبان میں اللہ ہی ہے، اور یہ نام نہ آج تک کسی اور کا رکھا گیا ہے اور نہ کسی اور کا آگے رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ عارف اللہ کہتے ہی ایک ہی مراد ہے، وہ ایک وہی ہے۔ بہرحال خوابوں سے ہم شریعت ثابت نہیں کرتے، اور نہ خوابوں سے شریعت ثابت ہوتی ہے، خواب مبشرات ہوتے ہیں، انسان بس ایک انسیت محسوس کر لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ایک اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو کچھ ان کے ہی اپنے نحویوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا، کیا نکلا، کیا کیا اللہ نے، کہا بخش دیا۔
کس وجہ سے بخش دیا؟ کہا صرف اس ایک بات پر کہ میں نے اللہ کو معارف قرار دیا ہے. اللہ کا نام سب سے خاص ہے. لا یلقی لہا بالن، جب انسان وہ بات کہتا ہے، وہ جملہ کہتا ہے، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جملہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اس لیے اپنی زبان سے نیکی کا پیغام جاری رکھیے. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کی آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایسی چیز آپ کے ملک میں تیار کی جا رہی ہے تعلیمی اداروں کے اندر کہ دین کا نام و نشان یہاں سے مٹا دیا جائے. دین ہو لیکن دین کی غیرت کو ختم کر دیا جائے. وہ دین ہو جو مسجد تک محدود ہو. وہ دین جو یورپ کے اندر کسی دور میں، روم کے اندر کسی دور کے اندر دین ہوتا تھا ان کا عیسائیت، لیکن انہوں نے اس کو چرچ اور کلیساؤں کے اندر محدود کر دیا. آپ کا دین بھی اسی طرح محدود آپ کی نسلوں کے لیے کرنے کی سازش ہے. آپ اس دین کو مسجد سے باہر نکال کر پھیلائیے. لا یلقی لہا بالن. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ بندے کے کہاں کہاں درجوں کو بلند کرتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اسی کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ بندہ جب گفتگو کرتا ہے، کوئی کلمہ کہتا ہے اور اس کا تعلق رضوان اللہ سے نہیں ہوتا، اللہ کی رضا سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے من غضب اللہ کے غضب سے ہوتا ہے، اس وقت اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. لا یلقی لہا بالن. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جملہ مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، کتنا برباد کر دے گا، اللہ کو کتنا ناراض کر دے گا، اللہ کی اس میں کتنی مخالفت ہے. وہ چھوڑو، دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. کسی کو آپ کہیں سمجھانے کے لیے اللہ سے ڈرنے کا کہیں، کوئی گناہ چھوڑنے کا کہیں، کوئی نماز کی تعلیم کہیں، اور وہ آپ کو پلٹ کر کہے علیک بنفسک، او اپنا خیال رکھ، اپنے کام سے کام رکھ، تو اپنے آپ کو دیکھ، تو آیا بڑا مولوی ملا، تو آیا بڑا حاجی، ہم تجھے بھی جانتے ہیں، تیرے نسلوں کو بھی جانتے ہیں، تیرے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں. جملہ کہنا بڑا آسان ہے. سامنے والے کو آپ نے نیچا دکھا دیا. جب اس نے آپ کو غلطی پر متنبہ کیا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، آپ نے تو جواب دے دیا. یہ جواب جو ہے لا یلقی لہا بالن. آپ نے سمجھا میں تو جیت گیا سامنے، میں نے آج اس کو نیچا دکھا دیا، مجھے غلط ثابت کر رہا تھا، میں نے اس کو اپنے سے بڑا چور ثابت کر دیا. لیکن یہ چیزیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان جہنم کی کس وادی میں جا کر ہلاک ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا. میں اور آپ اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں دنیا کے اندر. کم از کم کوشش کیجئے کہ دنیا سے بھی بچ جائیں. نہ بچ سکے تو کم از کم اللہ ہماری آخرت محفوظ فرما دے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس دین پر استقامت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اگر اہل قرآ، علاقے والے، بستی والے، محلے والے ایمان لے آئے اور اللہ کا ڈر اختیار کر لے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق چلیں. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگ اللہ کی مخالفت کی راہ پر چلتے ہیں. یہ آیت آج اپنے سامنے رکھ لیجئے. اگر اللہ کی اس پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، مالک ارض و سما کا اللہ ہے، مشکلات سے دلدل سے نکالنے والا بھی وہی ہے، دنیا میں ترقی دینے والا بھی وہی ہے، دنیا میں عروج عطا کرنے والا بھی وہی ہے، دنیا کی حکومتیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے. اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ اور میں اللہ کی طرف پلٹ کر اجتماعی طور پر نہیں آتے تو یہ اجتماعی پکڑ کا سلسلہ آہستہ آہستہ جس طرح چل رہا ہے اور اب تیز ہوتا جا رہا ہے، ہلاکت کے ہم دہانے پر ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کم از کم جو کرنے کے کام ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے، انفرادی طور پر تو انسان کرے، میں کروں، آپ کریں، کوئی اور دوسرا تیسرا چوتھا مل کر کوئی ایک آواز بلند ہو، نہیں بھی ہوتی کم از کم میں تو کل اللہ کے سامنے اٹھ کر کہہ سکوں، اللہ میں نے برائی کو برائی بھی سمجھا، غلط کو غلط بھی سمجھا، اور غلط کو غلط بھی کہا. وہ غلط اور وہ برائی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برائی کہا ہے، میری خواہشات، میرے جذبات، میری توقعات، یا میری جن لوگوں سے وابستگی ہے، جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہوں، ان لوگوں کی برائی کو میں برائی سمجھتا رہوں، ان لوگوں کی اچھائی کو اچھائی سمجھتا رہوں، یہ بھی اپنے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے.
اللہ ہمارے ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے، اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما دے۔ اللہم لا تہلکنا بعذابک ولا تقتلنا بغضبک، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق دے، اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، الحاد سے، شرک اور کفر اور بدعات سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔